الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ایک پرچہ میرے جیب میں ہے بہت دنوں سے. وہ مسئلہ آ گیا ہے, اس کو بیان بھی ہو چکا ہے, لیکن وہ پرچہ سلیقے سے اس نے سوال کیا اور مختصر اس کا جواب دیا جائے. یہ میں نے جیب میں رکھ رکھا ہے جواب دینے. وہ یہ پوچھتا ہے سعودی عرب میں چاند کی رویت کا اعلان ہو جاتا ہے. رویت نہیں ہوتی, رویت کا اعلان ہوتا ہے. اچھا لفظ استعمال کر رہا ہے. سعودی عرب میں چاند کی رویت کا اعلان ہوتا ہے. اعلان ہوتا ہے, رویت ہونی ضروری نہیں. سعودی عرب میں چاند کی رویت کا اعلان ہو جاتا ہے, لیکن مغربی ممالک میں, ویسٹرن کنٹریز میں, لیکن مغربی ممالک میں وہ چاند نظر نہیں آتا. کیا ایسی رویت پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ جواب, ایسا اگر اتفاقاً ایکسیڈنٹلی بائی چانس ہو جائے تو کیا جا سکتا ہے, اور اگر ایسا بار بار ہو تو پھر وہ اس ملک کی رویت ڈاؤٹ ہوئی, وہ رویت ہے ہی, پھر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے. کیوں؟ انسانوں سے چاند دیکھنے میں غلطی بھی ہوتی, انسانی تو ایکسیڈنٹلی ہو جائے گا بائی چانس. کبھی اتفاق سالوں میں کسی ایک سال میں ایسا ہو جائے کہ ایسٹ میں چاند نظر آیا, ویسٹ میں نظر نہیں آیا, کبھی اتفاق ایسا ہو جائے, اس کا اعتبار کر لیا. اگر شرعی سے شہادت سے شرعی طریقے پر ثابت ہو جائے تو اعتبار کر لیا ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا رہتا ہے جیسا کہ یہ کہتا ہے, ایسا ہوتا رہتا ہے اکثر و بیشتر, تو پھر ایسے رویت کے اعلان کا قطعاً اعتبار نہیں. یہاں بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کیا سعودیہ والے مسلمان نہیں, ان کی رویت کا کیوں اعتبار نہیں ہے؟ سعودیہ والے مسلمان نہیں. اس کا جواب ہے بے شک سعودیہ والے مسلمان ہیں. یہ پورے افریقہ والے مسلمان نہیں, یہ یورپ والے مسلمان نہیں, یہ پورے امریکہ والے مسلمان نہیں, یہ پورے چائنا والے مسلمان نہیں. سعودیہ جان کا اعلان کرتا اور پورے راؤنڈ میں کہیں نظر نہیں آتا. یہ سب مسلمان نہیں, ان کو چاند سے کوئی دشمنی ہے, آنکھیں بند کر کے چاند دیکھتے ہیں. ایسا بوگس کی بات ہے. سعودی والے مسلمان نہیں, بے شک, اور یہ سب مسلمان نہیں, یہ بوگس سی بات ہے. اس لیے کا جواب یہ ہے کہ سعودیہ کی رویت کے بارے میں بار بار کا تجربہ ہے, اور 40 سال سے میں تجربہ کر رہا ہوں, میں 40 سال سے تجربہ کر رہا ہوں. اس کی رویت ویسٹرن کنٹریز میں نظر نہیں آتی, کبھی اتفاقاً آ بھی جاتی, کبھی اتفاقاً آ بھی جاتی. بس ایسی صورت میں سعودیہ کی رویت کا اعلان معتبر اعتبار نہیں کیا جائے گا, وہ رویت ہے ہی نہیں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے, کیا مشرق کی رویت مغرب میں اور مغرب کی مشرق میں معتبر ہے؟ ایسٹ کی رویت ویسٹ میں, ویسٹ کی رویت ایسٹ میں معتبر. اگر ہم اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ معتبر ہے, اس کا نام ہے انٹرنیشنل مون سائٹنگ.
عربی میں اس کا نام ہے توحید الاہلہ. پوری دنیا کا پہلا چاند ایک. سومت بھائی ہے یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، اس لیے تمہیں اٹھایا. تم سوچے ایسٹ کی رویت ویسٹ میں کہیں تک اور ویسٹ کی رویت ایسٹ میں کہیں تک. اگر یہ کہیں کہ معتبر ہے تو اس کا نام ہے انٹرنیشنل مون سائٹنگ، اور عربی میں اس کا نام ہے توحید الاہلہ. ہلال کی جمع، مہینے کا پہلا چاند ہلال کہلاتا ہے. پوری دنیا کا ہلال ایک. یہ بات ہے، پوری دنیا کا چاند ایک قرآن کریم کے خلاف، نص قرآن کے خلاف. پہلے بھی میں نے ایک تقریر میں بہت تفصیل سے سمجھایا تھا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. لوگ آپ سے ہلالوں جمع ہلالوں کے بارے میں پوچھتے. سوال پیدا ہوا کہ ہلال تو مہینے کی پہلی تاریخ کا نام ہلال ہے، تو ہلال تو ایک ہوگا، ہلالوں جمع کیسے ہو گئے؟ میں نے بتلایا تھا کہ 12 مہینوں کے ہلال مراد. ہر مہینے کی پہلی تاریخ کا جو چاند ہے تو 12 ہلال ہوئے. اور سوال یہ تھا کہ سورج کی طرح سے چاند ایک حالت پر کیوں نہیں رہتا؟ ہمیشہ چاند پھول مون رہے تو جزیرت العرب میں رات میں سفر کرنے میں کتنا مزہ ہے. تو قرآن نے جواب دیا کہ چاند ایک حالت پر اس لیے نہیں رہتا، اللہ نے اس کا نظام ایسا اس لیے بنایا ہے کہ اس طرح سے گھٹ بڑھ کر یہ 12 ہلال یہ اہلہ اوقات متعین کرتے ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے. یہ جو الحج کو الگ کیا ہے اس میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر توحید اہلہ کی تعبیر مناسب ہے، اگر انٹرنیشنل مون سائٹنگ کی تعبیر مناسب ہے تو وہ صرف حج میں ساری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی مقامی تاریخیں چھوڑ دیں گے اور مکہ مکرمہ کے افق سے جو چاند نظر آئے گا اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ بنے گی، اس اعتبار سے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو تمام دنیا کے مسلمان ایک ساتھ وقوف کریں، چاہے ان کے ملک میں 8 تاریخ ہو، چاہے ان کے ملک میں 10 تاریخ ہو. لیکن حج کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے لیے یہ اہلہ وقت مقرر کرتے. یہ للناس میں اشارہ ہے کہ ساری دنیا کی چاند کی تاریخیں ایک نہیں ہو سکتی، وہ مختلف رہیں گے. انٹرنیشنل مون سائٹنگ نہیں ہو سکتی، صرف حج کے معاملے میں ہو سکتا اور نہیں ہو سکتا. بس آج کل جو لوگ انٹرنیشنل کی بات کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت کے خلاف بولتے ہیں. اور یہ مسئلہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آج سے 40 سال پہلے سعودیہ نے رابطۃ العالم الاسلامی کی سالانہ میٹنگ میں اٹھایا تھا انٹرنیشنل مون سائٹنگ کیسے ہوگی جب چاند سورج سے پیچھے پڑ جائے. بون ولادت ہو گئی
نیو مون نیا چاند وجود میں آ گیا، اب چاند مان لو، یعنی آنکھ سے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، عقل سے دیکھ لو، فیصلہ کر دو، اور ساری دنیا میں رمضان شروع اور ساری دنیا میں رمضان ختم۔ یہ ایک شکل ہے اور کوئی شکل نہیں۔ سعودیہ نے اس پر لانے کے لیے اپنے ایجنڈے میں یہی مسئلہ رکھا تھا، اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ایک نے بھی حمایت نہیں کی۔ اور یہ رپورٹ میں تو اس وقت میں مدرس کا پڑھاتا تھا، یہ رپورٹ مجھے اس ہستی نے سنائی جو اس میں رابطے کی کانفرنس میں شریک تھے، منظور نعمانی، انہوں نے مجھے یہ رپورٹ سنائی۔ بس سوال کا جواب یہ ہوا کہ مطلق تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسٹ کی رویت ویسٹ میں معتبر ہے، ویسٹ کی رویت ایسٹ میں معتبر ہے، مطلق نہیں کہہ سکتے، کوئی قید لگانی پڑے گی۔ چنانچہ پوری دنیا کے تمام علماء نے یہ طے کیا ہے کہ ایک جگہ کی رویت ایسٹ میں قریبی ملکوں میں مانی جائے گی، دور کے ممالک میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے۔ کیوں؟ ایسٹ میں جو فار اوے کنٹریز ہیں وہاں سورج پہلے غروب ہو، اور ویسٹ میں جو فار اوے ہیں وہاں سورج دیر میں غروب ہو۔ بس ہو سکتا ہے کہ ایسٹ میں غروب کے وقت چاند سورج سے اتنا پیچھے نہ پڑا ہو کہ ویزیبلٹی ہو گئی ہو دیکھنے کی، اور پھر وہاں سے 3، 4، 5، 6 گھنٹے کے بعد اگلے ملک میں جب غروب ہوا تو چاند اتنا پیچھے پڑ گیا تھا کہ اس میں رویت کا امکان پیدا ہو گیا، اور ننگی آنکھ سے لوگوں نے وہ چاند دیکھ لیا۔ اور ایک مدار ننگی آنکھ سے چاند دیکھنے پر مدار ہے، وہ پایا گیا۔ ایسٹ میں غروب کے وقت میں وہ بات نہیں پائی گئی، لہذا ویسٹ کا چاند ایسٹ میں فار اوے نہیں مانا جائے، چاہے طریقے موجب سے خبر پہنچ جائے، چاہے وہ چاند دیکھنے والا خود جا کر قاضی کے یہاں گواہی دے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایسٹ میں فار اوے، ہاں ایسٹ میں جو نیئر یا نیئرسٹ کنٹریز ہیں، ان کنٹریز میں اس رویت کو اگر طریقے موجب سے خبر پہنچے تو مان لیں۔ اور اس کا برعکس ایسٹ میں کسی جگہ پر چاند نظر آئے، وہاں سے ویسٹ کنٹریز میں دنیا کے آخری کنارے تک اگر طریقے موجب سے خبر پہنچے تو وہ خبر مان لی جائے۔ تمام کتابوں میں یہی مسئلہ لکھا ہے، بیشی گوہر میں بھی ہے، در مختار میں بھی، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ جب ایسٹ میں رویت ہو گئی تو ویسٹ میں جو سورج آگے بڑھے گا چاند کا فاصلہ چاند پیچھے ہٹے، جب وہاں نظر آ چکا تو آگے تو بدر جولا نظر آئے گا۔ ناممکن ہے کہ نظر نہ آئے، بادل وغیرہ ہوں نظر نہ آئے الگ بات، ورنہ نظر نہ آئے ناممکن ہے۔ تو جب وہ ایسٹ میں نظر آ چکا ہے تو ویسٹ میں دنیا کے آخری کنارے تک اس کو مان لیا جائے گا، اگر وہ طریقے موجب سے یعنی صحیح طریقے پر پکے ثبوت سے وہاں بات پہنچے۔ یہ جو مسئلے کی شکل ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ان عبارتوں کو انٹرنیشنل والا جو نظریہ رکھتے ہیں وہ ان عبارتوں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سعودیہ ایسٹ میں ہے اور امریکہ ویسٹ میں ہے، اور ایسٹ کی خبر ویسٹ میں معتبر ہے، فلاں کتاب میں لکھا، فلاں کتاب میں لکھا۔ دھوکہ ہے۔ سعودیہ میں رویت ہوتی کہاں ہے، اور ہوتی ہے تو ڈاؤٹ فل ہے، یقینی نہیں۔
تو یہ جو کتابوں میں مسئلے ہیں یہ تو حقیقی واقعی ریئل رویت کے مسئلے ہیں جو ویسٹ میں مانے جائیں گے. یہ کہ ریئل رویت ہوتی کہاں ہے؟ پھر ہمارا اور حنابلہ کا ایک مسئلہ اختلاف ہے، وہی اہم بات سمجھنے کی. ہمارا سعودیہ گورنمنٹ ان کا مذہب ہے حنبلی، ہم ہیں حنفی. حنابلہ اور حنبلی کا، ہم حنابلہ اور حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر آسمان ناصاف ہے تو رمضان کے شروع میں ایک آدمی کی خبر مان لی جاتی ہے اور رمضان کے ختم پر 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے. اور اگر آسمان بالکل کلیئر اور صاف ہے، نہ بادل ہیں نہ مٹی اڑی ہوئی ہے. کبھی کبھی ہمارے یہاں راجستھان میں ہوائیں، طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، دیوبند میں مٹی اوپر مٹی ہو جاتی ہے، گدلا میں مٹیالہ اوپر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے غروب کے وقت میں مغربی افق پر سرخی اگر تیز ہے یہ بھی آسمان ناصاف. لیکن اگر ان میں سے کوئی بات نہیں پھر سونا شروع کرتی. آپ پیچھے جا کے پڑھ کے سو جاؤ، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. جا کے تھوڑی دیر پڑھ کے سو جاؤ، مغرب کے وقت وضو کر لیجیے. ہمارا ایک ساتھی تھا دیوبند میں طالب علم، وہ خاص طور پر امتحان کے زمانے میں نودرے میں پڑھنے بیٹھتا تھا کتاب کو، اور یہاں سے انگلی رکھ کر پڑھتا تھا. ابھی سطر پوری نہیں ہوتی تھی اور سو جاتا. نہیں یہ خود ہی کہتا نہیں انگلی نہیں فجر تک یہی کرتا. ہم اس سے کہتے تھے کہ بیوقوف آدمی ایسے پڑھ کر سوئے نہیں، پڑھنے کا شوق ہے وہ رات پڑھ 2 دن میں بتائیے اس طرح پڑھ. تو آسمان صاف، بادل نہیں، گرد مٹی اڑی ہوئی نہیں، سرخی تیز نہیں. تو پھر دونوں چاندوں میں، رمضان کے چاند میں بھی اور عید کے چاند میں بھی رویت عامہ ضروری ہے. 1-2 آدمیوں کے چاند دیکھنے سے چاند نہیں مانا جاتا حنفیہ کے. اتنا بڑا مجمع چاند دیکھے اور مختلف جگہ دیکھے، ایک جگہ نہیں. جسے نیو یارک میں ایک بروں میں دیکھا، ایک ادھر دیکھا، ایک ادھر دیکھا، ایک نیو جرسی میں دیکھا، ایک ادھر دیکھا. مختلف جگہوں کے اتنے لوگوں نے چاند دیکھا کہ عقل یہ بات باور یقین نہ کرے کہ انہوں نے مل کر ایک پلان بنایا تھا، جھوٹا پلان بنا کر یہ چاند بتا رہے. یہ عقل یہ بات باور نہ کرے. ایسی رویت ضروری ہے، ایسی رویت کے بغیر حنفیہ کے چاند نہیں مانا جاتا جبکہ آسمان صاف ہو. سعودیہ میں 80-90% آسمان صاف رہتا ہے. اور کبھی رویت عامہ نہیں ہوتی، 2 ہی گواہ آ کر گواہی دیتے. باقاعدہ اخبار میں چھپتا ہے، نام چھپتے ہیں، عمریں چھپتی ہیں، بڈھے ہی دیکھتے، جوان بھی نہیں دیکھتے. اور شہروں کے نہیں دیکھتے، دیہاتوں کے دیکھتے. ہر رپورٹ آتی کہ فلاں گاؤں کا رہنے والا فلاں کا جس کی 70 ایئر کی عمر ہے اس نے چاند دیکھے فلاں قاضی کے پاس گواہی. یہ سب چکر بازی ہے، یہ سب چکر بازی. دلیل ہے کہ اگر مان لو کہ وہاں رویت ہوئی بھی ہے تو ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے، ہم حنفی ہیں.
ہمارے یہاں تو ایسی صورت میں رویت عامہ چاہیے. 2 گواہوں کی رویت، وہ تو اخبار میں 2 ہی گواہوں کی خبر چھاپتے ہیں اور وہاں مسئلہ صاف ہے. 2 گواہوں کی خبر معتبر، رویت معتبر ہی نہیں. دوسری بات، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں. ایک جگہ کی خبر طریق موجب سے، واجب کرنے والے راستے سے، ذریعے سے دوسری جہاں تک پہنچے وہاں تک ماننا ضروری ہے. پرانے زمانے میں واجب کرنے والے راستے کیا تھے؟ 2 ہی تھے. آپ کا بھی نمبر آ گیا بھائی، کے بعد آپ کا نمبر ایک سے ایک بڑھ کر پہلوان. ہاں، طریق موجب کیا تھا؟ جس نے چاند دیکھا وہ خود جا کر گواہی دے، یا جس نے چاند دیکھا ہے وہ کسی کو گواہ بنا ہے اور وہ گواہ جا کر گواہی دے کہ مجھے فلاں آدمی نے جس نے چاند دیکھا ہے اس نے مجھے گواہ بنایا ہے کہ میں آپ قاضی کے پاس گواہی دوں کہ چاند دیکھا ہے اس نے. یہی طریقے موجب تھے. اور حضور کے زمانے میں اور زمانے ماضی میں مدینہ سے مکے 10 دن میں پہنچتے. مدینہ سے مکے 10 دن میں پہنچتے تھے، اب 10 گھنٹے نہیں لگتے. حیدرآباد سے کلکتہ 1 مہینے میں، دلی سے کلکتہ 1 مہینے میں پہنچتے تھے. دلی سے حیدرآباد 20 دن میں پہنچتے تھے. دلی سے تمل ناڈو کیرالا 1 مہینے میں پہنچتے. اب اس زمانے میں اگر کوئی گواہی دینے والا چلے گا بھی تو مہینہ ختم ہوگا تب جا کر کے گواہی دے گا. بس اس زمانے میں طریق موجب سے چاند پہنچنے کی شکل کہاں تک تھی؟ 12-50 مائل تک، 50-100 مائل تک طریق موجب سے خبریں جاتی تھی، اس سے آگے نہیں جاتی. اب صورتحال جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے، طریق موجب بدل گئے. آج ریڈیو آ گئے، ٹیلی فون آ گئے، فیکس آ گئے، دنیا بھر کی معلوم نہیں کیا کیا چیزیں آئی. پھر اس کے ساتھ فوٹو کمبائنڈ ہو گئے. اب وہ ٹیلی فون پر گواہی دے رہا ہے، فوٹو بھی اس کا نظر آ رہا ہے. تو پہلے تو مفتی بہت دن تک یہ بیچارے کہتے رہے کہ یہ ٹیلی فون کی خبر معتبر نہیں ہے، ٹیلی فون کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس میں 420 ہوتی، اس میں گڑبڑیں ہوتی، اس میں آواز سے مشابہ ہوتی. یہ ساری دنیا کے کاروبار تو اسی پر چل رہے ہیں. کب تک اعتبار نہیں کرو گے بھائی؟ پھر آہستہ آہستہ مفتی بھی خاموش ہو گئے. ٹیلی فون کی خبر معتبر نہیں، اب یہ مفتی نہیں کہتے. دیکھو شہادت تو آج بھی معتبر نہیں، خبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر تم گڑبڑ میں کر ڈالیے. شہادت تو ٹیلی فون وغیرہ کی آج بھی معتبر نہیں. خبر تو ساری دنیا مان لیتی ہے. خبروں ہی پر ٹیلی فون وغیرہ کی خبروں پر تو ساری دنیا چل رہی ہے. ایک جگہ ایک آدمی نے گواہی دی، چاند دیکھا ہے. وہ رمضان کے ختم پر جو چاند ہے اس میں قاضی کے سامنے گواہی دینی ہے، اسے دو لفظ بول کر کہنا ہے. وہ ٹیلی فون پر دے، یہ معتبر نہیں، اس کو قاضی کی مجلس میں حاضر ہونا. اسی لیے جگہ جگہ ہلال کمیٹیاں بنانی پڑتی ہیں. نیو یارک میں ایک ہلال کمیٹی ہے، پورے ملک میں سے لوگ یہاں گواہی دینے آ سکتے ہیں، بہت مشکل ہے. جگہ جگہ ہلال کمیٹیاں ہیں کہ نیئرسٹ قریب ترین ہلال کمیٹی میں جا کر چاند دیکھنے والا خود گواہی دے. ٹیلی فون کی گواہی معتبر نہیں.
اس کی نظیر آج کل کورٹ میں مقدمہ کیسے چلتا ہے؟ مدعی گواہ اپنے ثبوت پیش کرے گا، وہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ کے قسم کھائے گا. اب یہ قسم حج میں گیا مکہ سے ٹیلی فون پر قاضی کے سامنے قسم کھائے تو قاضی کورٹ کا مانے گا؟ یہاں نیت یہ کورٹ کا مقدمہ چل رہا ہے اور کورٹ میں قسم کھانے کا نمبر آیا مدعا علیہ کا، مدعا علیہ غیر حاضر ہے تو غیر حاضری میں قسم کھائے وہ جج نہیں مانے گا، جج کے سامنے آ کر قسم کھائیں گے. اور شہادت یہ قسم ہے، لفظ شہادت نہ قسم کا مفہوم، اس لیے کہیں گڑبڑ نہ کر ڈالی ہو. شہادت ٹیلی فون وغیرہ کی آج بھی معتبر نہیں. اسی وجہ سے جگہ جگہ ہلال کمیٹیاں بنانی پڑتی ہیں تاکہ قریب ترین کمیٹی کے اندر وہ گواہی دے. رہی خبر تو مان لیتے ہیں، سارے مفتیاں مان لیتے ہیں اور ساری دنیا کی کاروباری ان خبروں پر چل رہے کہ اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے. اس کا دھوکہ کو ظاہر کر دو. ایک ٹیلی فون کے ہو جائے 10 ٹیلی فون جب ہو جائے تب اعتبار کرو. ایک ٹیلی فون میں دھوکہ ہوگا 10 ٹیلی فون میں کیسے دھوکہ ہو؟ پھر ادھر سے جو ٹیلی فون آ رہے ہیں اس میں دھوکہ ہوگا. آپ ادھر سے آنے والوں کا اعتبار نہ کریں، اپنے ٹیلی فون کریں. یہاں سے ملک آپ تو اب کیا دھوکہ رہے؟ 3-4 ٹیلی فون ادھر سے آئے، 3-4 ہم نے اپنے آدمیوں کو کی، اب کیا دھوکہ رہا؟ تو یہ جو مسئلے لکھے تھے کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں ہے، ان عبارتوں سے یہ انٹرنیشنل کا نظریہ رکھنے والے ان عبارتوں سے استدلال کرتے ہیں، وہ غلط استدلال. یہ عبارتیں ساری اس زمانے کی ہے جب 50-100 میل تک طریق موجب سے خبریں پہنچتی تھی، گواہیاں پہنچتی تھی، اس سے آگے پہنچنے کی کوئی شکل ہی نہیں. اور اب تو 24 گھنٹے میں دنیا کے کسی بھی ملک میں خود چاند دیکھنے والا پہنچ کر گواہی دے سکتا ہے قاضی. اس لیے اب اس زمانے میں علماء کرام نے ایسٹ کی خبر ویسٹ میں مان لی اور یہ کہا کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں ہے چاہے جہاں تک خبر پہنچ جائے، کیونکہ ویسٹ میں تو بہرحال ڈیفینیٹلی چاند بات نہیں دکھے گا. لیکن ایک جگہ کا چاند ایسٹ میں فار اوے نہیں مانا جائے. یہاں اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے. اور جو توحید اللہ والی جو کانفرنس ہوئی تھی آج سے 40 سال پہلے، اس میں علماء نے جو اختلاف کیا تھا اس تجویز کو جو ریجیکٹ کیا تھا وہ 2 ہی بنیاد پر ریجیکٹ کیا. ایک تو یہ کہ رویت سے حدیث میں سوم لرؤیتی وقت لرؤیتی، رویت سے رویت عینی مراد ہے، رویت عقلی مراد نہیں. اور نیومن پر مدار رکھنا یہ رویت عقلی پر مدار رکھنا ہے. اور حدیث میں رویت عقلی مراد نہیں ہے، رویت عینی آنکھ کی رویت مراد ہے. ایک تو اس بنیاد پر ریجیکٹ کیا تھا. دوسرا یہ علماء نے کہا تھا کہ اب پوری دنیا کی صورتحال ایک ہو گئی ہے، لہذا اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے. یہ مغرب سے ایسٹ کی طرف اختلاف مطالعے کا اعتبار. چنانچہ در مختار میں جہاں یہ آیا ہے کہ لا اعتبار الاختلاف المطالع، وہاں شامی نے جو مثال دی ہے وہ مثال یہی دی ہے کہ ایسٹ کی رویت ویسٹ میں معتبر. یہ تو آج بھی معتبر ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں. شامی نے یہ مثال دی، دیکھتے کہ رویت ایسٹ میں معتبر ہے، یہ مثال دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ فار اوے کسے کہتے ہیں؟ ممالک بعیدہ، ممالک شاسعہ، بہت دور کا ملک کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں آج سے 45-50 سال پہلے مراد آباد میں ایک میٹنگ ہوئی. اب حاجی صاحب سنیں
آنکھ بند کر کے کیوں سنتے ہو؟ میری طرف دیکھ کر کیوں نہیں سنتے؟ آج سے 45-50 سال پہلے مراد آباد میں ایک میٹنگ ہوئی تھی. اس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ بھی تھے، شریک تھے. مفتی کفایت اللہ صاحب بھی شریک تھے، اور اس زمانے کے بڑے اکابر شریک تھے. میں تو بچہ تھا، میرے تو ہوش کے زمانے کا نہیں. اس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ قریبی ملک اور بعیدی ملک کی حد بندی کیسے کی ہے. اس میں اختلاف ہوا تھا اور 2 رائے آئی تھی. ایک یہ ہے کہ 2 ملکوں میں 2 جگہوں میں خط مستقیم پر 500 مائل کا فاصلہ ہو. تو یہ 2 الگ الگ جگہ ہیں. ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ نہیں مانی جائے، اختلاف مطالعے کا اعتبار کریں گے. دوسری رائے یہ آئی تھی اس مجلس میں کہ ایک جگہ اور دوسری جگہ میں 1000 مائل کا فاصلہ ہو تو وہ ممالک بعید ہیں، اس سے کم ہو تو ممالک قریب ہیں. یہ 2 باتیں اس وقت طے ہوئی تھی، مگر اس پر اتفاق نہیں ہوا تھا. دونوں رائیں رہی تھی، اور آج تک اس مسئلے پر دارالفتاؤں کے درمیان میں اتفاق نہیں ہوا. کیونکہ دہلی اور کلکتے میں 1000 مائل کا فاصلہ ہے، اور کلکتہ کی دہلی کی خبر کلکتہ مان لیتا ہے، دہلی کی خبر کلکتہ مان لیتا ہے. تو 1000 مائل کو معیار کیسے بنایا جائے؟ چنانچہ آج تک یہ مسئلہ کھل کر کے علماء کے درمیان میں طے ہی نہیں ہوا. اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور نیا ہے، وہ ہے ولایت القاضی کا مسئلہ. ضلع سہارنپور کے قاضی نے چاند مان لیا، تو یہ چاند مظفر نگر کے قاضی کی ولایت میں معتبر نہیں ہے جب تک مظفر نگر کا قاضی فیصلہ نہ کرے. یہ ولایت القاضی کا مسئلہ ہے. چنانچہ ہم ہندوستان میں پاکستان کی خبر نہیں مانتے، بنگلہ دیش کی خبر نہیں مانتے، وہ الگ ملک ہیں، ولایت القاضی الگ ہے. ہاں، ہماری یہاں کی ہلال کمیٹی ان خبروں کو سن کر اسے یقین ہو جائے اور یہ فیصلہ کرے تو انڈیا اس فیصلے کو مانتی ہے. پاکستان سے ہوئے تو ہلال کی خبر آئی، مسلمان نہیں مانے گا. بنگلہ دیش سے خبر آئی ریڈیو پر، مسلمان نہیں مانے. یہ ولایت القاضی کا مسئلہ ہے. 2 ضلع ہیں، پہلے ضلع میں قاضی ہوتے تھے، جج ہوتے تھے. اس زمانے کا مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک قاضی کے فیصلہ اس کی ولایت تک معتبر، اس کا فیصلہ دوسرے قاضی کی ولایت میں معتبر نہیں ہے. ہاں، دوسرا قاضی اس قاضی کی فیصلے پر وہ فیصلہ کرے تو معتبر. چنانچہ یہ تو پوری دنیا میں ہے کہ ہر ملک کی ہلال کمیٹی ہو، وہ دوسری جگہ کی جب خبر آئے گی اور اس کو اطمینان ہوگا، اور ملک کی ہلال کمیٹی جب فیصلہ کرے گی تو معتبر ہوگا، ورنہ نہیں. اس سلسلے میں بھی مسلمان بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. خود ہی ریڈیو سنتے ہیں، اخبارات سنتے ہیں، ٹیلی فون سنتے ہیں، اور پھر دباؤ ڈالتے ہیں فلاں جگہ سے وہ خبر آئی، فلاں جگہ سے بہار میں چاند ہو گیا، راجستھان میں چاند ہو گیا، گجرات میں چاند نظر آیا ہے. جب تک دیوبند میں، دہلی میں جو ہلال کمیٹی ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گی اس کا اعتبار ہے. حالانکہ ایک مسئلہ ایک کے تحت میں ہے، مگر وہ الگ صوبہ ہے، یہ الگ صوبہ ہے. اور کتابوں میں تو ضلعوں کے مسئلے الگ الگ لکھے. اب تو ضلعوں کا تو مسئلہ رہا ہی نہیں، لیکن صوبوں کا تو کم سے کم مسئلہ ہے، اور ہمارے یہاں اس کا اعتبار ہے.
ہر رمضان کے 29 کو شعبان کے 29 کو دارالعلوم میں ہلال کمیٹی بنی ہوئی، فوراً مغرب پڑتی اس کا ہلال جائے گا اور چاروں طرف پورے ملک سے ان کے رابطے ہوں گے. پھر یہ ہلال کمیٹی فیصلہ کر کے گھنٹہ بجائے گی تو چاند دیوبند میں تسلیم کیا جائے گا، ورنہ خبریں آئی ہوئی ان کا اعتبار نہیں ہے. یہ مستقل مسئلہ ہے ولایت القاضی کا. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو مسلمانوں کی کوئی نظم و انتظام کی رہے، سچی جھوٹی خبریں چلتی رہیں گی اور لوگ مانتے رہیں گے اور روزے شروع کریں گے یا نہیں کریں گے. اس لیے ایک ارینجمنٹ مسلمانوں کا ایک نظم و انتظام، اس کے لیے یہ سب مسائل ہیں. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ یہ کئی چیزیں اکٹھا ہوئی. ایک تو کہ ولایت القاضی پاکستان اسلامی کنٹری، بنگلہ دیش اسلامی کنٹری، وہاں سب مان لو 100% صحیح بات فیصلے، مگر ہم انڈیا میں نہیں مانے. ہمارے انڈیا کے فیصلے بنگلہ دیش نہیں مانے، ہمارے انڈیا کے فیصلے پاکستان نہیں مانے. نہیں ماننے کا مطلب یہ کہ اس کو شرح صدر نہ ہو تو نہیں مانے، اور اگر قرائن سے، حالات سے، نظریات سے یقین ہو گیا تو بھی فیصلہ کر لیں، وہ بھی فیصلہ کر لیں. عام طور پر تینوں ملک ساتھ ہی رہتے ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، یہ عام طور پر ساتھ رہتے ہیں. بنگلہ دیش سے آگے رنگون برما سے آگے چائنا، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کے بیچاروں کے یہاں کیا ہوگا. رنگون برما میں کیا ہوتا ہمیں نہیں معلوم، لیکن بنگلہ دیش میں کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے، پاکستان میں کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے. بس اس صورت میں جو مسئلے کی جو وضاحت ہے وہ وضاحت یہ ہے کہ کتاب میں جو لکھا کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کی بات تھی. اب پوری دنیا کے مسلمانوں نے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف اختلاف مطالعے کو مان لیا، لیکن ایسٹ سے ویسٹ کی طرف اختلاف مطالعے کو آج بھی نہیں مانا ہے. مگر وہ رویت حقیقی آنکھ والی رویت کے بارے میں ساری بحث ہے. سعودیہ کی جو رویت ہے وہ تو انٹرنیشنل رویت والی بات ہے، اور انٹرنیشنل رویت قرآن کریم کے خلاف. صرف حج میں انٹرنیشنل رویت یعنی توحید اللہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی معاملے میں قمری کیلنڈر میں توحید اللہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ کہتا ہے علم غیب کسے کہتے ہیں؟ غاب یغیب و غیبن مصدر ہے، غیب مصدر ہے. غاب یغیب و غیبن کے معنی ہے چھپا ہوا ہونا. اور اصطلاح میں غیب کہتے ہیں، یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ عالم الغیب و شہادہ، عالم الغیب و شہادہ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے 10 ظاہری حواس دیے، 5 ظاہری حواس دیے ہیں اور 5 باطنی حواس دیے. ظاہری حواس کیا ہیں؟ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور ٹٹولنا. یہ میرا ہاتھ لگا ہوا ہے، اگر یہاں کیل ابھری ہوئی ہے تو مجھے فوراً پتا چل جائے. کیسے پتا چلا؟ یہ پورے جسم کی کھال میں ٹٹولنے کی قوت اللہ نے رکھی، کہیں کم کہیں زیادہ. ٹٹولنے کی قوت ہر جگہ اللہ نے رکھی، کہیں کم کہیں زیادہ. دیکھو یہ جو پورے ہیں ان میں ٹٹولنے کی قوت سب سے زیادہ اللہ نے رکھی ہے. تو حکیم نبض دیکھتا ہے تو پورے لگاتا ہے، اور یہاں سے لگائے گا تو نبض کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. بہرحال یہ 5 قوت، یہ ظاہری قوت ہے. اور 5 باطنی قوت ہے، وہ ہیں وہم، خیال، حافظہ، متصرفہ،
اور متخیل. یہ 5 قوتیں انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے رکھی. متخیلہ میں نے غلط کہا، وہ تو خیال کا نام ہے متخیل. 5 قوت ہے حصے مشترک، اور وہ دماغ میں سب سے پہلے حصے مشترک ہے. اس کے بعد میں وہم ہے، اس کے بعد خیال ہے، اس کے بعد متصرفہ ہے، اسی طرح ترتیب سے. جو حص مانے احساس کرنا، اور مشترک مانے کامن، یہ سب سے پہلے اللہ نے قوت رکھی ہے کہ یہ جو 5 حواس ظاہرہ ہیں ان سے کام لیتی اور کام لے کر کے فوٹو جمع کرتی. ہماری یہ آنکھ ادراک نہیں کرتی، ہماری یہ آنکھ ادراک نہیں کرتی، یہ کان ادراک نہیں کرتی. دیکھو بہرے کے بھی کان ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں. اندھے کی بھی بڑی شاندار آنکھیں ہوتی ہیں، مگر وہی نہیں دیکھتا. اور دیکھنے والی قوت کہیں آگے، سننے والی قوت کہیں آگے. میں لے لیا ہو گیا ہے، میٹھی چائے دی تو کہتا کڑوی کیوں لگ رہی ہے؟ میں لے لیا میں میٹھی چیز کڑوی لگتی. نیم کے پتے دیے کھاتا ہے بڑے میٹھے ہیں. ارے تیرا ذائقہ خراب ہو رہا ہے. معلوم ہے زبان نہیں سکتی، چکھنے والی قوت کہیں آگے. سننے کے اتنے دیا ہو گیا اتنے تو خوشبو ہی نہیں. ارے خوشبو تو ہے، تجھے نزلہ ہو رہا ہے اس لیے تجھے نہیں محسوس ہو رہی. معلوم ہوا کہ یہ ناک نہیں سنتا، سننے والی قوت کہیں آگے. پیر کے نیچے کانٹا آ گیا، پتہ ہی نہیں چل. کیوں؟ پیر سن ہوا. معلوم ہے پیر نہیں ٹٹولتا. جب پیر کے نیچے کوئی چیز آتی ہے تو ٹٹولنے والی قوت کہیں آگے ہے. اسی قوت کا نام ہے حصے مشترک. احساس کرنے والی وہ قوت جو 5 کیمروں سے کام لیتی ہے. یہ حواس ظاہرہ یہ 5 کیمرے ہیں. ان کیمروں سے حصے مشترک فوٹو لیتی ہے اور دیکھنے کی چیزوں کا علم آنکھ سے فوٹو لے کر حاصل کرتی ہے. سننے کی چیزوں کا علم کان سے فوٹو لے کر حاصل کرتی ہے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ان 5 کے دائرے میں نہیں آتی. عقلیات معنویات ہوتے ہیں. جیسے ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے، ابھی تو نظر آنے والی چیز نہیں، لیکن آدمی عقل سے اسے سمجھ سکتا ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں پھر ان کی 2 قسمیں ہیں، مادیات ہیں یا کلیات ہیں. کلیات عقل ادراک کرتی ہے، ڈائریکٹ عقل ادراک کرتی ہے، اور مادیات جزیہ ہیں تو پھر وہم ادراک کرتا ہے. پھر یہ حصے مشترک میں 5 کیمروں سے جتنی فوٹو لیے ہیں وہ سارے فوٹو وہ حافظے میں، یہ اسٹور روم ہے. حافظہ یہ حصے مشترک کا اسٹور روم ہے. اس نے 5 سورسز سے 5 حواس ظاہرہ سے جو فوٹو لیے ہیں وہ حافظے میں رکھتا ہے. پھر ایک وقت کے بعد جب وہ اسٹور روم بھر جاتا ہے تو پھر اسے حافظہ ریلے کرتا ہے اور اسے زائد فائل نکال دیتا ہے، اور وہ زائد فائل نکال کر کے خزانے خیال میں چلے جاتے ہیں. خیال حافظے میں رہتا ہے پھر ادھر چلا جاتا ہے. کسی نے کوئی بات کی ہاں بھی میں مجھے یاد ہے اس کا فوٹو ابھی حافظے میں. اور کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ
آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ہاں 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 اللہ صاحب وہ جو فائل اوپر نیچے کی ہے آدمی کرتا ہے، وہ فائل اوپر نیچے کرتا ہے، وہ پیچھے ریلیز ہو کر پورے فائل پیچھے چلے گئے. اور پانچویں قوت ہے متصرفہ. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ حافظے میں سے بھی کچھ چیزیں لیتی ہے، خیال میں سے بھی کچھ چیزیں لیتی ہیں، جوڑتی ہے، توڑتی ہے، اور عجیب عجیب گل کھلاتی ہے. خواب میں جو ہمیں طرح طرح کے خواب آتے ہیں وہ قوت متصرفہ کے خیالات، وہ تصرفات ہیں قوت متصرفہ. اور کبھی بیداری میں بھی قوت متصرفہ اپنا کام کرتی ہے. ہم طالب علموں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ ایک طالب علم کا رات کو 12 بجے انتقال ہو، اب دفن کرنے کی کوئی صورت نہیں، صبح دفن کریں گے. اب رات بھر یہاں سارے کے سارے بیٹھے بھی نہیں رہیں گے. ایک طالب علم سے کہا کہ بھائی تجھے میت کے پاس رہنا ہے، باقی اجازت سو جاؤ، صبح دفن کریں گے. اب وہ فوراً اس کا دماغ چلے گا، یہ کہے گا یہ میت ہے، اینٹ پتھر کی طرح ہے، جو حال اینٹ پتھر کا ہے یہ میت کا ہے. حاضر میت جمع دنیا، اور اینٹ پتھروں سے کوئی ڈرتا ہے؟ اینٹ پتھروں کے بیچ میں بیٹھا رہے کیا ڈرے گا؟ حاضر میت لا یخاف منہ، جس میت سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں. وہ کہے گا بالکل میں رہتا ہوں، آپ ذرا تو سو جائیے. یہ فیصلہ عقل نے کیا. کبھی اچھا جوڑا کس نے کہ یہ میت جماعت ہے، جماعت سے ڈرا نہیں جاتا، پزیز میت سے ڈرا نہیں جاتا، یہ سب قوت متصرفہ جوڑتی ہے. اور پھر جوڑ کر کے فیصلہ عقل نے کیا کہ میت سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں. پھر وہم آیا، وہم میں آیا یہ میت رات کو 3 بجے بھوت بنے، پھر تمہارا لقمہ بنائے. تو اس نے کہا بھیا میں اکیلا نہیں رہتا، میرے ساتھ ایک آدمی اور رہو. یہ وہم کی ادراکات ہے. اور یہ جو وہم فیصلے کرتا ہے، یہ فیصلے جیسے عقل کا فیصلہ، رحم کے فیصلے، یہ سب رہتے ہیں پیچھے خیال حافظے میں رہتے ہیں. پھر حافظے میں سے کبھی جلدی کبھی دیر سے ریلیک ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو خواب دیکھا، صبح اٹھے تو بالکل ایسا ہی یاد ہے جیسا کہ 2 منٹ پہلے دیکھا. اور کبھی اٹھے تو کچھ بھی یاد نہیں. اب وہ آدمی پیچھے سوچتا ہے نہیں یاد آتا. تو وہ حافظے سے نکل کر خیال میں گیا اور خیال سے بھی ڈیلے کر دیا اسے. اب سوچ کر فائل اوپر نیچے کر کے تھک گیا، بھائی یاد نہیں آ رہا، سب فائل نیچے کر رہا مگر یاد نہیں آ رہا. کہاں سے یاد آئے گا؟ خیال میں بھی فائل ہے ہی نہیں، وہ فائل تو ڈیلے ہوگی بھائی. اب سمجھو، جو چیزیں حواس خمسہ ظاہرہ، 5 حواس جو ظاہری ہیں، جو علم نالج کے سورسز ہیں اور جن کو یوز کرتی ہے حصے مشترک، اور حصے مشترک ان 5 کیمروں سے کام لے کر علم حاصل کرتی ہے. جو چیزیں ان حواس کی گرفت میں آتی ہے وہ شہادت، اور جو 5 کے حواس میں گرفت میں نہیں آتی وہ غیر. وہ ایسی چیز ہم آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کان سے سن نہیں سکتے، ناک سے سونگ نہیں سکتے، زبان سے چکھ نہیں سکتے، بدن سے ٹٹول نہیں سکتے. آخرت جنت موجود ہے اس وقت، اپنی تمام بہاروں کے ساتھ جنت موجود ہے. جہنم اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہ نہ ہمیں آنکھ سے نظر آتی، نہ کان سے وہاں کی آوازیں سن سکتے ہیں، نہ ناک سے چکھ سکتے ہیں.
نہ سونگ سکتے ہیں، نہ زبان سے چل سکتے ہیں، نہ ہاتھ پیر سے ٹٹول سکتے ہیں، یہ غیب ہے۔ اور جو ان 5 حواس کی گرفت میں آتی ہے وہ شہادت ہے۔ بس جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ یہ غیب اور شہادہ ہم مخلوقات کے لیے غیب و شہادہ ہے، اللہ کے لیے کوئی نہ غیب ہے نہ شہادہ ہے، ان کا تو علم ہر چیز کو محیط ہے، وہ تو انہوں نے ہر چیز پیدا کر رکھی ہے۔ یہ جو غیب و شہادہ ہیں کھلی چھپی، یہ کھلی چھپی ہم انسانوں کے اعتبار ہمارے لیے کچھ چیزیں کھلی ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کے جو 5 سورسز ہیں ان کے دائرے میں آتی ہیں، اور کچھ چیزیں چھپی ہیں وہ ان کے دائرے میں نہیں آتی، عقل سے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم جنت کو سمجھتے ہیں عقل سے، جہنم کو سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں سمجھتے ہیں، اور وہم سے بھی بہت سارے ادراکات کرتے ہیں، لیکن حواس خمسہ ظاہرہ کی گرفت میں وہ دائرے میں سرکل میں نہیں آتی۔ وہ چیزیں انسانوں کے لیے غیب ہے، اور جو آتی ہیں وہ شہادہ ہے۔ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، اللہ ہر چیز ان کے لیے ان کے سامنے حاضر ہے، وہ غیب و شہادہ کو جاننے والا ہے۔ اور ہمارے لیے کچھ چیزیں غیب ہیں، وہ غیب ہمیں ماننی ہے، ایمان کا مدار اس پر ہے۔ اور وہ غیب کون سی ہے؟ دوسری دنیا کے ورلڈ 2 ساتھ چل رہے ہیں، دس ورلڈ اینڈ دیٹ ورلڈ۔ تو دیٹ ورلڈ کی جو چیزیں ہیں ان کو ماننا ہے، اگرچہ وہ حواس خمسہ ظاہرہ کے دائرے میں نہیں آتی۔ کیوں ماننا ہے؟ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کو کیسے جانو؟ اللہ کو بھی تو غیب ہی ہے، ہمارے لیے اللہ بھی تو غیب ہی ہے۔ اور جب اللہ کو بغیر دیکھے ماننا ہے، بغیر دیکھ کے لفظ کرتے ہیں، اور مراد ہے وہ علم کے 5 ذرائع وہ سب دیکھنے میں شمار ہوتے ہیں، سننا بھی دیکھنا ہے، چکھنا بھی دیکھنا ہے۔ تو جب غیب پر یعنی اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کو دیکھنے کی اس عالم میں کوئی صورت ہی نہیں، تو بس اسی طرح سے اگر جنت پر بھی ایمان لانا ضروری ہو، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہو، فیوچر میں جو باتیں پیش آئیں گی، قیامت آنے والی ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہو، تو کیا پریشانی کیا؟ اس لیے مدار غیب پر۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ ہمارے نالج کے جو سورسز ہیں ان کے سرکل میں نہیں آتے تو ہم انہیں جانیں گے کیسے؟ ان کے جاننے کے لیے ہے مخبر صادق کی خبر۔ ایک شخصیت پر آپ کو ایمان لانا ہے، محمد الرسول اللہ۔ اب وہ جو خبریں لے غیب کی اس پر آپ کو ایمان لانا ہے۔ ہاں اب قرآن میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں، لیکن اگر حدیث کی سند میں گڑبڑ ہے تو پھر اس حدیث کا اس پر عقیدے میں نہیں آئے گی، عقیدے میں نہیں آئے گی۔ اعمال میں احکام میں ضعیف حدیثوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں، عقائد میں ضعیف حدیث معتبر نہیں۔ ذرا کمزوری حدیث میں آ گیا، عقائد میں نہیں لیں گے، اور احکام میں اگر ہلکی سی کمزور حدیث ہے تو احکام میں نہیں جائے۔ بس ایک شخصیت کو محمد رسول اللہ کی ضرورت اسی لیے ہے۔ اگر آپ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تو آپ دوسری دنیا کی جو غیب ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں، ان پر آپ کیسے جانیں گے اور کیسے مانیں گے؟ حالانکہ ایمان میں ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے گائیڈنس ہے، اور فرمایا متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ سب سے پہلے یؤمنون بالغیب ہے، اور غیب کی چیزیں تو ہماری گرفت میں آتی نہیں، پھر ہم جانیں گے کیسے؟ مخبر صادق محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو، وہ جو پوشیدہ چھپی ہوئی جو چیزیں بتائیں ان کو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ البتہ قرآن کی آیت ہے، صریح نہیں ہے، تعویل ہے، تو پھر وہاں ماننا ضروری نہیں۔ اور حدیث ہے، صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، تو وہاں عقیدہ نہیں بنتا۔ قرآن عقیدے کے لیے صحیح قرآن ہو یا صحیح حدیث ہو،
جو کچھ واضح صحیح قرآن میں آیا ہے یا صحیح حدیث میں آیا ہے وہی ماننا ضروری ہے، اسی غیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں امریکہ میں مقیم مسلمانوں پر دعوت اسلام کی کیا فرضیت ہے، فرض عین یا فرض کفایہ؟ یہ انہوں نے امریکہ میں اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ امریکہ کے یہ مسئلے کوئی الگ ہیں، کوئی شریعت الگ ہے، کوئی احکام الگ ہے۔ سب سے پہلے تو اس حماقت کا جواب دو، یہ حماقت ہے یہ امریکہ میں، کیونکہ امریکہ میں کوئی امریکہ کی شریعت الگ ہے، اللہ نے کوئی دین الگ بھیجا ہے امریکہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک ہے۔ یہ کہو دعوت اسلام کس درجے کا فریضہ ہے؟ لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں ان کو اسلام کی طرف بلانا یہ کس درجے کا حکم ہے؟ یہ حکم شریعت کا حکم ہے، یہ حکم کس درجے کا؟ جو کچھ عام جنرل والا کچھ امریکہ کی کیوں تو ہمارے انڈیا کا حکم کو امریکہ سے مختلف، اور یہ سب یورپی ملک ہیں اور یہ سب جتنے بھی غیر مسلم ملک ہیں ان کے بھی مسئلے الگ ہیں یہ سب جگہ پر۔ اور اس ملک میں مسلمانوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، پوری زمین اللہ کا ایک ملک ہے، پوری زمین اللہ کا ایک ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی پورے ملک میں ایک بھی مسلمان نہیں، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے دعوت اسلام کی طرف ان لوگوں کو دعوت دینا یہ بھی درجے کا حکم۔ دیکھو حضور کی آنکھ بند ہوئی، حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی صحابہ نے جو قدم آگے بڑھائے، تین طرف تو پانی تھا، جزیرۃ العرب سے ویسٹ میں ریڈ سی ہے، ساؤتھ میں بحر ہند ہے، اور ایسٹ میں خلیج فارس ہے، تین طرف تو پانی ہے۔ اب نارتھ میں دو سپر پاور ہیں ایران اور روم، صحابہ چاروں طرف بڑھے، ساؤتھ کی طرف تو بڑھنے کی کچھ نہیں کیونکہ ساؤتھ پول تک تو کوئی آبادی نہیں، لیکن ویسٹ میں بڑھے اور پورے افریقہ کے آخری کونے تک پہنچے، ایسٹ میں بڑھے اور چائنا کی سرحدوں کو چھو لیا، نارتھ میں بڑھے اور ایران کا تو ستیہ ناش ہو گیا اور روم کو دھکیل کر کے قسطنطنیہ سے اس پار کر دیا۔ یہ صحابہ کیا لینے گئے تھے؟ وہاں لڈو لینے گئے تھے، وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینے گئے۔ اور رومن ایمپائر سے بڑی سخت جنگ ہوئی، جنگ قادسیہ۔ قادسیہ میں مسلمان، اس نے رستم ادھر کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے کہا تھا تمہارا ایک آدمی بھیجو میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ گئے، تو رستم نے بڑا زور کا دربار بنایا تھا، نگاہوں کو خیرہ کرنے والا دربار۔ جب حضرت مغیرہ پہنچے تو منظر یہ تھا، تخت پر رستم بیٹھا تھا، وہیں جا کر حضرت بیٹھ گئے خود ہی چڑھ کر، اور باقی پورا دربار کھڑے ہیں لوگ۔ تم نے پہلا سوال کیا تھا تم سب کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ تو حضرت مغیرہ نے کہا یہ سب جو کھڑے ہیں جو تیرے غلام بنے ہوئے ہیں ان کو تیری غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں پہنچانے کے لیے آئے۔ تو
تو مورخین لکھتے ہیں کہ سارا مجمع دل میں خوش ہو گیا، زبان سے ہنس تو سکتا نہیں لیکن دل میں اس نے خوشی محسوس کی. تو صحابہ کوئی مال ملک لینے نہیں گئے، صحابہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے گئے. اور ساری دنیا ایک ملک ہے، ساری زمین اللہ کی زمین ہے. اگر زمین پر ایک بھی مسلمان ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو اللہ کی طرف دعوت دے. اس لیے سوال فضول ہے. سبحان اللہ. اب سنو، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینے کے 3 مرحلے. ایک مرحلہ ہے زبان سے دعوت دینا، اسلام کی خوبیاں سمجھانا، اسلام کی طرف لانا. یہ فرض کفایہ ہے. قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَلْيَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ. چاہیے کہ مسلمانوں میں سے ایک امت ہو، کچھ لوگ ہوں جو دعوت کا کام کریں، لوگوں کی اصلاح کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں اور دعوت کا کام کریں. یدعون الی الخیر یہ عام لفظ ہے. تبلیغ ہوتی ہے مسلمانوں کو دین پہنچانا، اس کا نام تبلیغ ہے. سنو بھائی جی، مسلمانوں کو دین پہنچانا اس کا نام تبلیغ ہے. قرآن میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. حضور کو حکم دیا کہ جو دین آپ کی طرف اتارا گیا وہی تاریخ سے پہنچائیے. تو جو وہی نیا قرآن آئے گا تو اسے تو سب سے پہلے مسلمانوں کو ہی تو پہنچائے گا. اور غیر مسلموں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا اس کا نام ہے دعوت. قرآن کریم میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ ادعو یہ دعوت ہے. مگر آج کل ہماری جو تبلیغی جماعت ہے وہ دونوں کاموں کے ٹھیکیدار بن گئی. دعوت و تبلیغ دونوں لفظ اس نے پڑھا لیے. نتیجہ کیا ہوا کہ پوری دنیا میں دعوت کا کام تھا، تبلیغ کا کام الحمدللہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے. مسلمانوں تک جو دین پہنچانا ہے یہ تبلیغ. دعوت کا کام دنیا میں عام طور پر کہیں نہیں ہو رہا. کیوں؟ یہ انہوں نے کہا کہ تبلیغ دعوت بھی ہم ہی کریں. دعوت اور تبلیغ یہ لفظ لے کر ٹھیکیدار بن گئے اور کام تو کر رہے ہیں تبلیغ کا اور دعوت کا کام سب. سمجھو اس میں حقیقت کو. دعوت الگ ہے، تبلیغ الگ ہے. نظام الدین والے جو تحریک ہے وہ تبلیغ ہے اور پہلے فضائل تبلیغ کے ان کا نصاب تھا. اور تبلیغ قرآن کریم کی دوسرے مسلمانوں تک دین پہنچا. وہ مسلمان جو دین سے ناواقف، نماز نہیں جانتے بیچارے، روزے نہیں جانتے ہیں، ان تک جانا، نمازیں سکھلانا، انہیں دین کے احکام سکھلانا، یہ تبلیغ. اور دعوت کیا ہے؟ دعوت ہے اللہ کے دین کی طرف بلانا. یعنی جو مسلمان نہیں ہے انہیں اچھی طرح ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اس کی ضرورت تو غیر مسلموں تک دین کی دعوت دینے میں حکمت اور موعظۃ حسنہ کی ضرورت پیش آتی. اور دعوت کا فیلڈ الگ ہے، تبلیغ کا فیلڈ الگ ہے.
اور تبلیغ جماعت نے جو دعوت و تبلیغ ملا کر کے دونوں فیلڈوں پر قبضہ کیا ہے، یہ غلط ہے، اور اس غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں دعوت کا کام ہی رہتا ہے، الا ماشاء اللہ کہیں کہیں تھوڑا بہت دعوت کا کام ہے، اور جو غیر مسلموں میں خوبصورت طریقے پر کرتے ہیں، یہ تو عیسائی ہمارے گھروں پر ہماری بندیاں کھٹکھٹاتے ہیں، اپنا لٹریچر لے کر لا کر کے عیسائی لے کر جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنا لٹریچر لے کر ان کے دروازوں پر بندیاں کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ ان کو پہنچا کر اپنا لٹریچر پہنچا کر کیوں نہیں آتے؟ دعوت کا کام ہی نہیں رہا ہے، پوری دنیا میں دعوت کا کام ہی دعوت ہے، الا ماشاء اللہ کہیں تھوڑا اللہ دعوت کا کام ہو رہا ہے، غیر مسلموں تک بات جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایمان مقدر کیا ہے، ملتا بھی ہے، لیکن ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے، اور یہ دعوت کا فریضہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مشترکہ فریضہ ہے، دین کے تعلق سے ممالک نہیں ہیں، پوری دنیا ایک ملک ہے۔ میں نے کہا کہ صحابہ کیا لینے گئے تھے وہاں؟ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، یہ دعوت کے تعلق سے پوری دنیا ایک ملک ہے، سب کا یہ فریضہ ہے، اور دعوت کے تعلق سے بہت کوتاہی پائی جا رہی ہے، ہم سے آگے عیسائی ہیں، ان کے پاس مشین دیا ہے، نیٹ ٹیچر ہیں، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہیں، مرد دائی ہیں، عورتیں دائی ہیں، مسلمانوں کے ہندوؤں کے گھروں میں دیا کھٹکھٹا کر پہنچا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف مسئلے ہی پوچھتے ہیں، ہم مسئلے پوچھنے سے آگے کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں سمجھو کہ یہ جو ذمہ داری، یہ فریضہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے، ساری ملت اس میں لگ جائے تو پھر دوسرے کام سارے سب ہو جائیں گے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ اتنے آدمی وہ کام کرتے ہوں جسے ضرورت پوری ہو تو فرض ادا ہوگی، اور اگر اتنے آدمی وہ کام نہ کرتے ہوں تو پھر سب پکڑے جائیں گے اللہ کے۔ بڑا اہم مضمون ہے۔ گاؤں میں میت ہوگی، گاؤں میں ہوگی تو گاؤں میں تو اس کے رشتے دار ہوں گے، نہیں ریل میں ایک آدمی مسلمان مرا ہوا ہے، علامہ سے والوں مسلمان ہیں، وہاں جو مسلمان ہیں ان پر اس میت کی تجہیز و تکفین فرض ہے۔ یہ فرض کون سا؟ فرض کفایہ، یعنی اتنے مسلمان کھڑے ہو جائیں تو اس کو نہلائیں، کفنائیں، قبر میں جا کر دفن کرائیں، تو اس گاؤں کے سب لوگوں کی طرف سے فریضہ ان 10 آدمیوں نے ادا کر دی۔ اور اگر کوئی بھی کھڑا نہ ہو اور وہ میت پڑی رہے، کتے کھائیں، گیت نوچیں، تو سارا گاؤں تاریخ فرض ہے، سب فرض کے چھوڑنے کے گنہ گار۔ تو فرض کفایہ کرنے سے پہلے مشترک پھیلا ہوا ہوتا ہے، سارا گاؤں پر فرض ہے، پھر جب 10 آدمی جنازے کی تجہیز و تکفین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو فریضہ ان 10 پر آ گئے۔ اب فرض ادا کرنے کا ثواب ان 10 کو ملے گا، اور باقی سارا گاؤں فرض سے خارج، ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ثواب بھی کوئی نہیں ملے گا، گناہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ یہ دعوت کا ایک مرحلہ ہے فرض کفایہ۔ اب یہ افطاری کا وقت ہونا ہے، لہذا بات ختم کرتے ہیں، یا زندہ صحبت باقی، کبھی زندہ رہے یا ملے تو سمجھائیں گے مسئلہ، ورنہ ما انا علی صحبت کل حدیث۔ لوگ دسترخوان